بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاناما بینچ، پاناما کا کیس، کہ عمران کے سہولت کاروں کے کہنے پہ یہ کھیل کھیلا گیا۔ جاوید ہاشمی نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جج اور جرنیل ملیں گے اور اس بات تمہیں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر خوب زد و کوب کیا جائے گا۔ اور وہ سارا کچھ ہوا جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا، وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور اسی لیے اس سے الگ ہو گئے تھے۔ تو بات یہ ہے جناب کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، سلسلہ نہیں رک رہا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سن رہی ہے اس بات کو، معزز جج صاحبان بھی سن رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر نو کانفیڈنس ہوا ہے تو یہ کون سا غیر قانونی یا غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا؟ ہم نے دھرنا تو نہیں دیا، ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ تو نہیں کیا، ہم اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، ادھر سے اٹھا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا۔ ہم میں سے کس نے جیل نہیں کاٹی؟ ہم روئے تو نہیں؟ ہم جب جیلوں سے آتے تھے تو چیخیں نہیں مارتے تھے؟ عدالتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ہم جیلوں میں بند تھے۔ چیف جسٹس صاحبان جو تھے اس دور کے، انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں تھی، اس دور کی ایجنسیوں کو ہم ٹھیک نہیں لگتے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور یہ ایک شیطانی اتحاد تھا، اس سے کم میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شیطانی اتحاد تھا، ایک مثلث قائم تھی، ہم نے اس کو بھگتا، اور جب ہمیں موقع ملا تو جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈالی، اور وہ کوئی جرم نہیں کیا۔ اور جب یہاں اسلام آباد میں عمران خان آ رہا تھا تو یاد کیجئے وہ دن جب آنریبل سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس کو آنے دو، اور ساری اسلام آباد پولیس کو ایک طرف کر دیا گیا، سیکیورٹی ساری لیئرز توڑ دی گئیں، ختم کر دی گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں آگ لگائی، ہنگامہ کیا، یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کو تو کسی نے نہیں بلایا، اس بینچ نے عمران خان کو کیوں نہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہاں پہ یہ کھلواڑ کیپٹل کے ساتھ کیوں کیا؟ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا کیپٹل ہے، تم نے اسے تماشا کیوں بنایا؟ کوئی ایک واقعہ جناب؟ اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس خرابی کی بنیاد، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ، غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ وہ اس خرابی کی بنیاد ہے کہ تمہارے ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے اور تمہیں ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا، گویا جرم نہیں کیا مگر تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ہم چل پڑے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، ہم نے عمران خان کے گناہوں کا چھاپا اپنے سر پہ اٹھا لیا، ہم آئی ایم ایف کے اس نامکمل پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے، obviously قیمت بڑھنی تھی، اور ہمیں دھکیل دیا گیا کہ جاؤ جا کے اب مہنگائی سے الیکشن لڑو، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب ریویو ڈالا گیا، سوال یہ ہے کہ اس ریویو کو سنا کیوں نہیں گیا؟ آپ نے ریویو کو بیک برنر میں کیوں ڈالا؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ آپ کی مرضی کا انصاف ہے بھائی، جب دل کرے انصاف دے دیں گے، جب دل کرے تو انصاف نہیں دیں گے۔ پاکستان 22 کروڑ گونگوں، بہروں اور اندھوں کا ملک تو نہیں ہے نا جی، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے 13 بار جیل کاٹ آئے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کسی کو۔ تو کیا اس ملک کو اس طرح لے کے چلنا ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں نئے نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہاں ایک آدمی کو پھر واپس لانے کے لیے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے۔ پہلے نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، عدالتوں کے ذریعے کی گئی، ایجنسیوں کے ذریعے کی گئی، اب بھی وہ راستہ نہیں رک رہا، وہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ تو یہ سلسلہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی جماعت اس ناانصافی پر چپ رہے گی۔ ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے، ہم سوال پوچھیں گے۔ اب گزارش یہ ہے، ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ گئی ہے جو کوئی پاکستانی نہیں چاہتا، کہ جو مشورہ دیا گیا پرائم منسٹر کو، بلکہ حکم دیا گیا، ایک عدالتی حکم تھا کہ وزیر اعظم کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس دن بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے سارے معزز جج نہیں ہیں؟ وہاں کچھ اور نظام ہے، یہاں کوئی اور، ہمارے لیے حکم اور ہے، اپنے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ نہیں چل سکتا اس طرح، یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چل سکتے جناب۔ ایک ہی معیار قائم کیا جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات میں سرٹن کچھ مخصوص لوگ ہیں، ان کو بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے اور باقیوں کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ مقبول باقر صاحب مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتا، ان کے پاس میرا مقدمہ لگ گیا، میں جیل میں تھا، میری خوش قسمتی لگ گیا،
ضمانت ہو گئی 1.5 سال بعد. اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کوئی نیب کا کیس مقبول باقر صاحب کے پاس اور میاں خیل صاحب کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ وہ آزاد جج تھے. یہ ہم سب کے ساتھ یہی کچھ کیا. کسی کو شرم آئی ہے کہ کوئی کبھی امبیرس ہوا ہے؟ اب جب آپ پرائیویٹ مجلسوں میں ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں معافی چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی تھی. تو میں نے ان کو کہا، صاحب کو میں نے کہا نہیں، یہ پرائیویٹ معافی والی بات نہیں ہے، آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. تو یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد معافیاں مانگنی پڑے یا ہم معاشرے میں جانے کے قابل نہ رہیں؟ یہ بڑی زیادتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کیا کرے. 4-3 کا فیصلہ جو 4 ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، 3 صاحبان کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، تو 4-3 کے فیصلے کو مانیں یا 3 کے فیصلے کو مانیں؟ ہمیں آپ نے کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا جناب؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے. آپ کا ہاؤس ان آرڈر کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پنجاب میں الیکشن کرائیں. میں اس کے سیاسی پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مسٹر سپیکر، مجھے پتا ہے روزے کا بھی ہے، ابھی 40 منٹ باقی ہیں، میں 10-15 منٹ میں ختم کرتا ہوں. کیا پاکستان 4 وفاقی اکائیوں پر مشتمل ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین 4 فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھے کر کے ایک ریاست نہیں تشکیل دیتا؟ وہ یہ نہیں بتاتا آپ کو؟ اور اگر آپ پنجاب میں الیکشن کروائیں، اجلت بڑی ہے پنجاب میں الیکشن کی، بڑی جلدی ہے. ایون کے پی میں بھی ویسے الیکشن کی جلدی نہیں ہے جیسے پنجاب میں جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے، یہ بہروپیہ کسی طریقے سے واپس آ جائے. تو پھر آپ 2 منٹ کے لیے عمران کی اور ہماری سیاسی جو اختلاف ہے اسے ایک طرف کر دیں. آپ یہ سوچیں، پنجاب پہ یہ تاریخی طور پہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ بڑا صوبہ ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اور یہ ڈومینیٹ کرتا ہے وفاق کے اوپر. تو آپ پنجاب میں الیکشن کروا دیں، آپ کے پی میں الیکشن کروا دیں، 4 مہینے کے بعد آپ قومی اسمبلی کا سندھ اور بلوچستان کا الیکشن کرائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پنجاب اور کے پی کے حکمران قومی اسمبلی کے الیکشن کو بالخصوص انفلوئنس نہیں کریں گے؟ اور جب وہ انفلوئنس کریں گے تو آئین صرف یہ نہیں کہتا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ. ایسا آئین ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی آئین پڑھے ہوئے ہیں. ہم یہاں سارے جاہل نہیں بیٹھے ہوئے گامے واجے. 40-50 سال کی سٹینڈنگ ہے، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. ہمیں آئین کی دستک پوری سنائی دیتی ہے. آئین کی دستک صرف یہ نہیں کہتی کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ. آئین کی دستک یہ کہتی ہے کہ غیر جانبدار بھی ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے. تو جو پنجاب کا حکمران ہوگا اور جو کے پی کا حکمران ہوگا وہ قومی اسمبلی کے اور باقی صوبوں کے الیکشن کو کیسے انفلوئنس نہیں کرے گا؟ تو پھر ٹرانسپیرنسی کدھر جائے گی؟ پھر غیر جانبداری کدھر جائے گی؟ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، پھر ڈسکا بن جائے گا یہ الیکشن. ٹھیک کہا گیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مردم شماری بیچ میں ہے، بلکہ کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے. لاکھوں نئے ووٹر جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ پرانی مردم شماری پہ اور پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ بزیدہ کے الیکشن کرواؤ تو وہ جو لاکھوں ووٹر جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو موجود ہیں ان کو جب حق رائے دہی نہیں ملے گا تو وہ اس جوڈیشل آرڈر کی وجہ سے، جسے جوڈیشل آرڈر کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ملے گا. تو ان کو آپ کیسے کسی ووٹر کے حق کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ تم ووٹ نہ ڈالو؟ تو سوال یہ ہے، وسائل کی تقسیم کا معاملہ، ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ، الیکشن کو انفلوئنس کرنے کا معاملہ. اور جناب اسپیکر، ٹاپ آف اٹ، کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جائے تو اس کے نتائج کو سب مانیں گے؟ ہم نے 71 کے سانحے سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم ذاتی خواہشات کو ہم کیوں غالب آنے دیتے ہیں قومی مفادات کے اوپر؟ اور اس دن مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی تھی اس کا ایک گواہ میں بھی ہوں. ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں انفلوئنس کیا جا رہا تھا کہ آپ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ اب 68 پہ لے کے جائیں. مجھے بھی رابطہ کیا گیا تھا. تو مریم نواز صاحبہ ٹھیک کہہ رہی تھی. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا بات، لیکن نہ سہولت کاری ختم ہونے میں آ رہی ہے نہ خواہشات ختم ہونے میں آ رہی ہیں. تو یہ جو ایکسٹینشن کا عذاب ہے یہ لگتا ہے کہ اب کہیں اور بھی جا رہا ہے. یہ نہیں جانا چاہیے. ہم اب بھی نہ فساد چاہتے ہیں، نہ خلفشار چاہتے ہیں، نہ انتشار چاہتے ہیں. لیکن ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے. ہم کسی ایک کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ فل کورٹ کو بٹھائیے. ان 2 معزز جج صاحبان کو جنہوں نے ریکیوز کیا خود، ان کے علاوہ، اور یہ ساری چیزیں ان کے آگے رکھ دیں. بشمال 25 اراکین صوبائی اسمبلی کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ. گنتی وہاں سے شروع ہونی چاہیے
جہاں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے یہ آپ بیچ میں سے نہیں اٹھا سکتے اس کو. اور ایک اور بات ہے کہ کن کو پولیٹیکلی فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا کوئی ایسی پارٹی ہے جو فارغ ہوگی اس طریقے سے؟ یہ کئی بار گرے ہیں, کئی بار کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہ کریں. تو میں نے بہت ٹائم لیا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ عدالت عظمیٰ کا وقار ہر قیمت پہ اور اس کی اتھارٹی وہ برقرار اور بحال رہنی چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام برقرار رہے, بحال رہے, مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بڑی عدالت چھوٹی عدالت کے جو ڈومین ہے اس میں مداخلت نہ کرے. جو فیصلہ سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ نے کرنا ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تاکہ آدمی کے پاس اپیل کا حق ہی نہ ہو. ہمارے ساتھ تو یہی ہوا ہے اور یہ بار بار ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جب سینئر ترین ججز کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ یہ ڈومین ہائی کورٹس کی ہے, لیٹ دم ڈیسائیڈ, تو یہ ہونا چاہیے تھا. تو اس ساری بات کو سمیٹتے ہوئے جناب اسپیکر آج اس منتخب ایوان کے پلیٹ فارم سے میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور پی ڈی ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اپنے اتحادیوں کی کہ جناب اب بھی وقت ہے اس معاملے کو بچایا جائے. اور ہم بچ سکتے ہیں انتشار سے, خلفشار سے, تصادم سے. ہم میں سے کوئی تصادم نہیں چاہتا, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم انتخابات چاہتے ہیں لیکن آزادانہ, غیر جانبدارانہ. 18 والا الیکشن کا ریپلے نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ حکومت کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم وفاقی حکومت میں موجود ہیں تو ہم الیکشن کو انفلوئنس کریں. جب الیکشن انفلوئنس کیے جاتے ہیں, جب الیکشن رگ کیے جاتے ہیں تو پھر ریاستوں کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بہت ہو چکا ہے. ہم نے اپنے ملک کو ایک رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے. ہم نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم بڑے ادب سے, بڑی لجاجت سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں اس ہاؤس سے آنریبل سپریم کورٹ کے ان معزز جج صاحبان کو اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اس کا نوٹس لیں ہماری استدعا کا اور کوشش کریں کہ فل کورٹ ان تمام مسائل کو حل کریں. بہت شکریہ. محترمہ شہری رحمان صاحبہ کوئکلی. چینہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.